سبق ملتا ہے. آج ہم مالداروں کے گھروں کو دیکھتے ہیں, آج ہم بڑے بڑے عالیشان محلوں کو دیکھتے ہیں, آج ہم اگر جہیز دیتے ہیں بیچ روڈ پر رکھ کر اس کی نمائش کرتے ہیں. پیارے اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر ذرا بتاؤ, اگر کسی جوان نے, کسی بہادر مرد نے, کسی مالدار نے اپنی بیٹی کو بے شمار جہیز دیا اور اس کو دیکھنے کے لیے اگر کسی قریب کی بیٹی آ گئی, اگر کسی کوئی یتیم لڑکی آ گئی, اگر کوئی مظلومہ آ گئی اور اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوگی, مولا اگر میرا باپ زندہ ہوتا مجھ کو بھی اتنی دولت سے نوازتا, مجھ کو بھی جہیز دیتا, مجھ کو بھی ایسی دولت سے نوازتا. پیارے اگر اس کی آہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہو گئی تو بتاؤ ہمارا ٹھکانہ کہاں ہوگا. افسوس صد افسوس, ہم نمائشیں کرتے ہیں, ہم جہیز کی نمائش کرتے ہیں, جہیز دکھاتے ہیں. پیارے میں یہ نہیں کہتا کہ جہیز نہ دو, مگر شریعت کی روشنی میں دو جتنا اللہ رب العزت کے پیارے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم دیا. کیونکہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ یہ نکاح میری سنت ہے, اس سنت کو آسان بناؤ. آج ہم نے مشکل کر دیا ہے, آج ہم نے اس کو صعب کر دیا ہے, آج ہم نے اس کو سخت کر دیا ہے. عرض کر رہا تھا حضرت حسن کرمانی جب اتنا دیکھتے ہیں, دیکھنے کے بعد میں اس بندے کی جھوپڑی میں داخل ہو جاتے ہیں. جانے کے بعد میں ارشاد فرماتے, بندے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میری لڑکی سے نکاح کر لیں, آپ میری لڑکی سے نکاح کر لیں. جب وہ غریب بندہ, وہ ضعیف بندہ جس کے سر پر چھت نہیں تھی, جس کے کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا, جس کو پینے کے لیے پانی نہیں تھا, وہ عرض کرتا حضور میں آپ کی بیٹی سے کیسے نکاح کر سکتا ہوں, میں تو وقت کی روٹی نہیں کھلا سکتا, میں تو اس کے اوپر سر کے اوپر چھت نہیں رکھ سکتا, میں تو اس کو بستر نہیں دے سکتا. مگر حضرت حسن کرمانی ارشاد فرماتے, بیٹے میری بیٹی بڑی صابرہ ہے, میری بیٹی بڑی شاکرہ ہے, میری بیٹی بڑی تقوی دار ہے, میری بیٹی بڑی پرہیزگار ہے. حضرت حسن کرمانی کی بارگاہ میں عرض کرتا بندہ, اے حضرت حسن کرمانی میں آپ کی بیٹی کو کھانا نہیں کھلا سکتا, کیسے صبر کر سکتی ہے. حضرت حسن کرمانی ارشاد فرماتے, بیٹے تو راضی تو ہو جا, میری بیٹی سے نکاح تو کر لے, تو یہ تمام مشکلیں آسان ہو جائیں گی. کیونکہ نبی نے ارشاد فرمایا اگر پریشان ہو تو نکاح کر لو, آسانی آ جائیں گی. اگر اور زیادہ پریشان ہو دوسرا نکاح کر لو, اور زیادہ آسانیاں آ جائیں گی. محترم حضرات یہ نبی کی حدیث مبارکہ ہے. ایک صحابی آتے عرض کرتے ہیں, حضور بڑا پریشان ہو, نبی نے ارشاد فرمایا نکاح کر لو. محترم حضرات اس بندے نے نکاح کر لیا. آ کر عرض کیا حضور اور زیادہ پریشان ہو گیا, نبی نے ارشاد فرمایا دوسرا نکاح کر لو. محترم حضرات نبی اللہ کی نبی کی حدیث ہے. محترم حضرات جب وہ بندہ آیا دوسرا نکاح کرنے کے بعد میں عرض کرنے لگا, حضور اب تو اور زیادہ پریشان ہو گیا. نبی نے ارشاد فرمایا تیسرا نکاح کر لو. تیسرا نکاح کرنے کے بعد میں آیا, عرض کرنے لگا حضور اب اور زیادہ پریشان. نبی نے ارشاد فرمایا چوتھا نکاح کر لے. چوتھا نکاح کرنے کے بعد میں آیا, عرض کرنے لگا حضور جتنی پریشانی تھی اللہ رب العزت نے سب کو ختم کر دیا اور میرے گھر کے اندر رحمت اور برکتوں کا نزول ہونا. محترم حضرات حضرت حسن کرمانی نے ارشاد فرمایا, بندے بیٹے تو نکاح کر, تیری پریشانیاں دور ہو جائیں گی. آج ہماری اور ماں بہنیں اگر تھوڑی سی پریشانی آ جاتی ہے نا تو جانتے ہیں کیا کہتی, کہتے جب سے اس گھر کے اندر آئی ہوں کبھی سکون ہی نہیں ملا. میں حضرت اس کو بزرگوں کا قول سمجھتا تھا. جب میں نے بخاری کے اندر یہ حدیث پڑھی تو پتہ لگا یہ تو نبی کی حدیث ہے. نبی نے فرمایا ہے کہ اور تو تم خدا کی بھی ناشکری کرتی ہو اور اپنے شوہروں کی بھی ناشکری کرتی ہو. تو خدا کی ناشکری کیا کرتی ہے, اس کے گھر میں رحمتیں ہیں, برکتیں ہیں, مگر کہتی ہے جب سے اس گھر میں آئی ہوں کبھی سکون ہی نہیں ملا. اور شوہر کہتا کچھ تو عورت کرتی ہے کچھ. عرض کر رہا تھا حضرت حسن کرمانی نے اپنی بیٹی کا نکاح اس بندے سے کر دیا. جب وہ بندہ اپنی زوجہ محترمہ کو لے کر اپنی جھوپڑی کے اندر داخل ہوا, اس داخل ہونے سے پہلے حضرت حسن کرمانی نے اپنی بیٹی سے فرمایا تھا, بیٹی تیرا جو شوہر میں نے تلاش کیا ہے وہ ایسا شوہر ہے بڑا اللہ پر بھروسہ کرتا ہے, اللہ پر توکل کرتا ہے, توکل علی اللہ اس کا مشغلہ ہے. محترم حضرات یہ تو بڑی شاکرہ اور زاہدہ تھی, بڑی صابرہ تھی. جب یہ اپنے شوہر کے گھر آتی ہیں جھوپڑی کے اندر جیسے قدم رکھتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ ایک آدھی روٹی کا ٹکڑا اس جھوپڑی کے اندر رکھا ہوا ہے. کیا رکھا ہوا ہے؟
آدھی روٹی کا ٹکڑا. لائٹ تو آ رہی ہے. ہم غلام رسول ہیں. آواز ایسی پہنچے گی انشاءاللہ.